یو ول بی لائک آن دا لیڈنگ ایج. اور جب تک آپ یہ کہہ دو کہ نہیں بس اب یہاں تک میں نے لرننگ کر رہی ہے، اب اس سے آگے جو لیٹسٹ نئی ٹولس ٹیکنالوجیز آئیں گی تو میرا ان سے سیکھنے کا نہیں ہے. کچھ لوگ صرف اپنے مفاد کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو عوام کا، اپنی آرگنائزیشن کا، اپنے فیملی کا، اپنے جو سراؤنڈنگ میں ریلیٹڈ لوگ ہیں نا ان کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا. بس اپنے مفاد کے لیے وہ چیز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لیڈرشپ کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. لیڈرشپ پتہ ہے کیا ہے؟ میری نظر میں لیڈرشپ دوسروں کو امپاور کرنا ہے. برٹش بلینئر، ان کا نام ہے رچرڈ برینسن، ان کی ایک بات مجھے کہی اتنی اچھی لگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ اپنے امپلائیز کو اس طرح سے ٹرین کریں آپ ان کو کہ ان کو آپ کبھی باؤنڈ نہیں کر سکتے اپنے آفس میں. لیٹ دیم فلائی. تو آپ کے مطابق لیڈرشپ کی جو اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اگر کسی کو لیڈر بننا ہے تو وہ ابھی سے کیا سٹارٹ کر سکتا ہے اپنی ایج سے؟ لیڈرشپ کے لیے دیکھیں، لیڈرشپ کے لیے انسان کے اندر جو ہے نا وہ بس ایک مشن. لیڈرشپ واٹ ایکچولی آئی وڈ ڈیفائن کہ واٹ ایکچولی دا لیڈرشپ از. لیڈرشپ پتہ ہے کیا ہے؟ میری نظر میں لیڈرشپ دوسروں کو امپاور کرنا ہے. دوسروں کو، اپنے یوتھ کو، اپنے کلیگس کو، اپنے فیملی کو، اپنے ملک کو، اپنے نیشن کو، اس کو امپاور کرنا ہے. اس لیڈرشپ جو انسان اور اصل جو دا ٹرو لیڈرشپ از دس. تو اس کے علاوہ اگر آپ اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہے نا کچھ لوگ صرف اپنے مفاد کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو عوام کا، اپنی آرگنائزیشن کا، اپنے فیملی کا، اپنے جو امیجیٹ جو سراؤنڈنگ میں ریلیٹڈ لوگ ہیں نا ان کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہوتا. بس اپنے مفاد کے لیے وہ چیز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لیڈرشپ کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. لیڈرشپ کے لیے سب سے زیادہ انسان کے اندر جو ہے نا ایمپتھی ہونی چاہیے، اس کے اندر دوسروں کا احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ چیز کا مشن ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو میں نے امپاورمنٹ کی بات کرنی ہے، اپنی عوام کی، اپنی آرگنائزیشن کی، اپنی کمپنی کی، اپنے سب آرڈینیٹس کی، اپنے فیملی کی جو ہے نا اس کو کرنا ہے. تو یہ اس میں سب سے زیادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ یہ ایک کوئی اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیسٹینیشن، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو اس کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کے اندر مطلب سچ بولنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اس میں اپنا پیشن بھی ہونا چاہیے کام کرنے کا. اب ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کا اپنے ڈومین میں، اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کا فوکس یہ ہے. لیڈر آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کو اپنے ڈومین کے اوپر کمپلیٹ گرپ ہے، جب آپ کو اپنے ڈومین کا پورا اویئرنیس ہے، اس کا نالج آپ کے پاس ہے. جب تک آپ کو اپنے ڈومین کا ایکسپرٹ، آپ اس کے ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. ویسے بھی مجھے یاد آ گیا ایکسپرٹ سے، تو دیکھو کوئی بھی فیوچر کا ایکسپرٹ تو ہوتا نہیں ہے. سیملر کہ جیسے جیکما کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ فیوچر کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا مگر پاسٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہر گزرے وقت میں. کیونکہ ود ریپڈلی جس طرح سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے نا، تو اس میں یہ چیز ہے. تو بہرحال اس میں یہ کہ انسان کو اویئرنیس ہونی چاہیے اور اس کو اپنی ڈومین کا ڈیٹیل کا ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، وہ ڈیولپ کر سکے. اب یہ بھی ہے ٹرو لیڈر وہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ جس کے پاس نالج ہے مگر اس کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا. سو یہ والی کوالٹیز، ایک تو اس کے اندر سمجھ ہونی، اپنے ڈومین کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس اس کی کمیونیکیشن سکل بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا پیشن ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر اس نے کام کرنا ہے. تو یہ کچھ سکلز ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں، اچھی لیڈرشپ میں موجود ہونی چاہیے. تو آپ کے حساب سے آپ کے جو ایک بڑا سارا سیٹ اپ ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ ان کو کس طرح افیکٹولی لیڈ کرتے ہیں، مینیج کس طرح کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کو؟ ان کے اندر مطلب کانفیڈنس بلڈ کرنا اینڈ وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریفریشمنٹ دینا، یہ کافی لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں. تو وہ کون سی اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں جن سے ان کے جو اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی فریش رہے اور ان کے جو برانڈ کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی ڈاؤن مت ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ہی آپ نے بالکل ایک بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ریحان. تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. صرف اپنی پاکٹ کے اوپر
اپنے فائنینشیل ایشوز کے اوپر نہیں فوکس کرنا کہ صرف جو جی پروفٹ آ رہا ہے وہ پورے کا پورا کمپنی کے پیسوں کمپنی کی پاکٹ میں جائے کہ یا کمپنی کی آنر کی پاکٹ میں جائے. تو الٹیمیٹلی جب تک آپ کا سٹاف ہیپی نہیں ہوگا نا, جب تک آپ کے سٹاف کی جس طرح سے آپ کی ایک نارمل لائف, آپ ہر انسان کی اسی روٹین میں زندگی ہے نا, اور جس طرح سے آپ کی ضروریات ہیں, فائنینشیل آپ کے پاس نیڈز ہیں, آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, آپ کی فیملی نیڈز ہیں, بالکل اسی طرح سے آپ کے جو ٹیم کے لوگ ہیں, جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, جن کی وجہ سے آپ نے اپنے بزنس کی امپائر, اپنے بزنس کا سیٹ اپ کھڑا کیا, اسی طرح سے ان کی بھی نیڈز ہیں, کھانے پینے کی ان کی ضروریات ہیں, فائنینشیل نیڈز ہیں, ان کے فیملی کی جو نیڈز ہیں فائنینشیل وہ بھی. تو یہ کہ ہمارے جو بزنس ہے, ہمارے کمپنی کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ دے آر ناٹ آور سبارڈینیٹس, یا ہمارے وی آر اے فیملی. ٹھیک ہے, جی ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, اور ہم اس میں یہ کہ ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے ہیں, ہم ان کے جو فیملی کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان جی کو فائنینشیل جو نیڈز ہوتی ہیں جتنی میکسیمم ود ان دا لائک دا باؤنڈریز, جو بھی ہمارا ایک رولز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ہر طرح سے ان کو امپاور کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو میں نے زندگی میں سیکھی ہیں اس میں یہ چیز میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, وہ ایک ہے برٹش بلینئر, ان کا نام ہے رچرڈ برینسن. ان کی ایک بات مجھے بالکل اتنی اچھی لگی کہ ایک برٹش بلینئر ہے رچرڈ برینسن, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ اپنے امپلائیز کو اس طرح سے ٹرین کریں, آپ ان کو آپ کبھی باؤنڈ نہیں کر سکتے اپنے آفس میں. لیٹ دیم فلائی, اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو آپ کبھی روکو نہ, مگر ان کو فیسلٹیز اس طرح سے آپ فیسیلیٹیٹ اتنا کرو, ہر اینگل میں ہر طرح سے اتنا فیسیلیٹیٹ اتنا کرو کہ وہ جانا ہی نہ چاہیں آپ سے. تو اسی ڈومین کو, اسی فوکس کو, اسی ایم کو ہم اپنی نظر میں رکھتے ہیں. ہم اپنے امپلائیز کو, اپنی ٹیم کو, میں تو ان کو ٹیم ہی کہتا ہوں, ہم اپنی ٹیم کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو بیسٹ جو ہم دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں, کہ وہ اگر ان کو آئے بھی آفر یا کہیں سے وہ جانا بھی چاہتے ہیں, ہم اسے روکتے نہیں ہیں. اب اگر آپ یہاں سے بہتر چیز آپ کو ملتی ہے آپ جا سکتے ہیں, مگر ہم ان کو بالکل اپنا بیسٹ ڈیلیور کرتے ہیں کہ وہ, تاکہ وہ دیکھیں آپ کی جب ٹیم اچھی ہوتی ہے نا, آپ کے جو کمپنی میں انوائرمنٹ اچھی ہوگی نا وہاں پہ, تو الٹیمیٹلی دے ول سرو دا کسٹمرز دا بیسٹ وے پاسبل. جی ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے امپلائیز ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے نا, تو آپ کا وہ کسٹمرز کو کس طرح سے سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان کو کھانے پینے کی, آفس میں ہمارا پراپر جو ہے نا وہ لنچ کا وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, ہم ان ہاؤس ہم اس کو کرتے ہیں, اور باقی بھی جو دوسرے ہوتے ہیں نا ایونٹس وغیرہ میں ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, عید ہو گیا یا دوسرے کوئی اوکیزن ہو گئے, اس میں ہم پراپر ان کو سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو کس طرح امپروو کرتے ہیں؟ لیڈرشپ کوالٹیز دیکھو, میں آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں بالکل. میں پچھلے دنوں میرے ٹیچر ہیں, وہ ابھی ماشاء اللہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین بھی ہیں, اور وہاں پہ ہوپ فلی ان کا کچھ چل رہا ہے کہ شاید وہ وہاں پہ کسی اور جگہ پہ بہرحال تو وہ وی سی بھی بن جائے ماشاء اللہ. تو یہ کہ ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, میں ان سے اپنے بڑے ارلی سٹیج میں نے ان سے ایجوکیشن لی, تو ابھی بھی ملا, ہی واز سیم ٹائم واز لائک کہ وہاں پہ جیسے وہ ان کی لک اینڈ فیل تھی بالکل ایسی تھا جیسے وقت وہاں پہ ان کے اوپر رکا ہوا ہے. مگر ان کی جو کوالٹیز میں نے دیکھی نا ان کے اندر, وہ یہی چیز تھی. ہی از اے ٹرو لیڈر ماشاء اللہ. ان کے بچے جو جنہوں نے ان سے پی ایچ ڈی کیا, وہ ابھی وی سیز بنے بیٹھے ہیں دوسری یونیورسٹیز میں, انٹرنیشنل مطلب یونیورسٹیز میں. تو یہ چیز ہے کہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, جب تک آپ آپ ایگر ٹو لرن رہتے ہیں, نئی نئی چیزوں کو قبول کرتے رہتے ہیں, آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, یا کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں نا, کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے, آپ جب تک اس کو نئی چیزوں کو امپروو کرتے رہتے ہیں, آپ اس میں ایوالو کرتے رہتے ہیں, آپ اس میں فور فرنٹ میں رہتے ہیں. اگر آپ یہ چیز, سمپل سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ ایک ڈیجیٹل سائڈ پہ کام کر رہے ہو, جب تک آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے بیسٹ پرفارم کرتے جاؤ گے نا, یو ول بی اے لیڈر, you will be like on the leading edge.
اور جب تک آپ یہ کہہ دو کہ نہیں بس اب یہاں تک میں نے لرننگ کر رہی ہے، اب اس سے آگے جو لیٹسٹ نئی ٹولز ٹیکنالوجیز آئیں گی تو میرا ان سے سیکھنے کا نہیں ہے، اس دن آپ اسٹیگننٹ ہو جاؤ گے. تو ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ بڑا بڑا پیشنٹ آپ کے اندر ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے کہ میں نے نئی چیزوں کو سیکھنا ہے، اور جو بھی نئی جہاں سے بھی علم ملے آپ نے اس کو سیکھنا اور اپنے اندر امپروو کرتے جائیں. جو آپ اپنے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ جس طرح سے بزنس میں ہوتا ہے نا، اس طرح سے اپنے وہی رول آپ نے اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کرتے رہنا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی فلاز ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی آپ کو مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں، یو نیڈ ٹو کیپ امپروونگ آل دوز پرابلمس. تو یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں یہ اس کو جو ہے وہ پرسنل لائف کے اندر ان کا کیا امپورٹنس ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو کے اندر مطلب کیا رول ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھو لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ بزنس میں، اگر آپ بزنس میں تو آپ لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، مگر گھر پہ آپ کے اندر ٹوٹلی انوائرمنٹ ڈفرینٹ، ایسا نہیں ہوتا. A true leader is ہمارے اس میں ابھی ماشاء اللہ ابھی آپ بچے ہو، مگر یہ کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہے جو اپنے حدیث ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. تو آپ کی لیڈرشپ تو سب سے پہلے شروع ہی گھر سے ہوتی ہے. لیڈرشپ جو آپ کی شروع ہی گھر سے ہوتی ہے. اب اگر آپ گھر پہ اچھے نہیں ہو، گھر پہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ اپنی فیملی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہے، گھر کی رسپانسبلٹیز کو جو ہے نا آپ اوور لک کر رہے ہو، تو کس طرح سے آپ باہر کے انوائرمنٹ میں لیڈ کر سکتے ہو؟ باہر آپ کے گھر پہ سکون نہیں، آپ باہر کس طرح سے اپنے جو دوسرے جو ٹاسک ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہو؟ تو اس لیے ٹرو لیڈر از اے ون ہو لائک گھر پہ بھی لیڈر ہے، اور وہ باہر بھی اپنی یہی کوالٹیز کو اپنے مطلب ان کوالٹیز کو گھر پہ بھی استعمال کر رہا ہے اور باہر بھی استعمال کر رہا ہے. ایوری ٹائم یو آر ریپرزینٹنگ یور برانڈ، یو آر الٹیمیٹلی اے برانڈ جس کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی کمپنی کو صرف آپ یہ نہیں چاہ رہے، دیکھیں کسی بھی انسان کی آپ جو ہے نا اس کی اپیرنس، اس کی بولنے کا انداز، اس کی باتیں، اس کا ہر چیز آپ کو ایک پورا برانڈ کا ایکسپوئر دے رہی ہوتی ہیں. جتنا خوبصورت آپ کا ایکسٹیریئر ہوگا الٹیمیٹلی دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یار اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے، اس کا فائنینشیل سٹیٹس یہ ہے، اس طرح سے ساری چیزیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ گھر پہ بھی وہی ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. گھر پہ بھی وہ ساری چیزیں اسی طرح سے آپ گھر کے سربراہ ایز اے سربراہ جو ہے نا، آپ گھر پہ بھی وہ ساری کوالٹیز آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں، اور باہر بھی وہی.